السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ناول ذوالکفل بائی نور بانو کی یہ 4 ایپیسوڈ کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ دوپہر کی نرم سنہری کرنیں قصبے کی اونچی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر سنگ مرمر کے فرش پہ گر رہی تھیں۔ لاؤنج میں کنارے پہ اونچی کھڑکی کے آگے شاہانہ صوفے پہ بیٹھی ریم موبائل فون پر کسی سے محو گفتگو تھی جب عرفات پاؤں پٹختا اس کے سر پہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں میں حقارت لیے خفگی سے چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ تم نے کیا بکواس کی اس ٹی ایس پی سے؟ خالی لاؤنج میں اس کی آواز گونجی۔ لاؤنج میں صفائی کرتے ملازم نے ایک نظر کی نظر اٹھا کر دونوں کی جانب دیکھا، چہرے پر بیزاری اود آئی۔ ہر وقت گھر کو میدان جنگ بنا کر رکھتے ہیں یہ دونوں، کپڑا پینٹنگ پہ مارتے ہوئے دل ہی دل میں تبصرہ کیا۔ ریم نے بس ایک سخت نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کروفر سے میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں کہہ کر کال منقطع کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے اتنا ہی کہا جتنا اس نے مجھ سے پوچھا، خلاف توقع بہت تحمل سے جواب دیا گیا۔ میری بات سنو تم۔ انگشت شہادت کا رخ ریم کی طرف تھا۔ جواباً اس نے عرفات کی بات درمیان میں کاٹی۔ تم میری بات سنو، مجھ پر اپنی جھوٹی مردانگی کا روب جھاڑنے کی بجائے جا کر اپنے لیے آواز اٹھاؤ۔ ڈیڈ دن رات ایک کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی کرسی پہ بٹھا سکیں، اور ایک تم ہو جو ان کی محنت پر پانی پھیرنے پہ تلے ہو۔ جاؤ کچھ کرو، ڈیڈ کو ایک مضبوط انسان بن کر دکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ تمہاری اپنی آواز ہے، اپنا نظریہ ہے۔ لوگ عرفات بیگ کو شاہ نواز بیگ کے فرزند کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ عرفات بیگ خود کون ہے؟ انہیں نہیں معلوم کہ عرفات بیگ کون ہے، یہ انہیں تم بتاؤ گے تاکہ عوام اور ڈیڈ تم پہ اعتبار کر سکیں۔ وہ کڑک اور شفاف لہجے میں بولی، یہ کنسرٹس میں جا کر پیسے اڑانے سے تم الفا میل نہیں بن سکتے، اس کے لیے تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ عرفات کے لب شوق عالم میں واہ ہو گئی۔ ریم کی باتوں نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ سب تم کہہ رہی ہو؟ تمہیں کب سے میری اتنی فکر ہو گئی؟ بے یقینی اس کے انداز سے واضح تھی۔ ریم نے سر اس بات میں ہلایا۔ مجھے تمہاری نہیں ڈیڈ کی فکر ہے عرفات، مجھے ان کا احساس ہے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی ان کا احساس کرو۔ یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑ کر سیاست کی طرف دھیان دو۔ وہ نرمی سے کہتے اس کے بغل سے نکل گئی جب عرفات جلدی سے پلٹا۔ کیسے؟ ریم کے قدم ساکن ہوئے۔ وہ پلٹی تو اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ کیا تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو؟ عرفات کے چہرے پر بیک وقت بہت سے رنگ گزرے تھے۔ ہوا کو درمیان سے چیرتی، ٹریفک کو مات دیتی جانان کی گاڑی کسی انجان راستے پہ نکلی ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ دنیا و مافیا سے دور اپنے خیالوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ سڑک پہ دور تک اندھیرا تھا۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں تھوڑی بہت زمین دکھائی دیتی تھی۔ پتہ نہیں آج گھر جانے کی بجائے وہ گلیوں کی دھول کیوں چھان رہی تھی۔ اندھیر سڑک پہ ڈرائیو کرتے ہوئے یکدم اس کے چہرے پر مخالف سمت سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑی۔ اس نے جھنجلا کر بریک پر پاؤں رکھا تھا۔ مقابل نے بھی بروقت بریک ماری تھی۔ وہ ہلکا سا جھٹکا کھا کر پیچھے سیٹ سے ٹکرائی، ماتھے پر غصے سے بل پڑے، آنکھیں سے کوڑ کر ونڈ سکرین سے باہر دیکھا۔ مقابل نے ہیڈ لائٹس بند کر دی تھی۔ منظر صاف ہوا۔ جانان کی آنکھوں میں برہمی نمودار ہوئی۔ مخالف گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ عرفات بیگ بیٹھا تھا۔ جانان کی گاڑی کی ڈوم لائٹ جل رہی تھی۔ شاید کوئی دروازہ کھلا رہ گیا تھا۔ ہلکی سفید روشنی میں جانان کا چہرہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسرت بخش مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور جانان نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر دانت پیسے تھے۔ وہ گاڑی سے اتر کر جانان کی طرف آیا۔ جھک کر شیشے پہ انگلی سے دستک دی تو اس نے گہری سانس کھینچ کر شیشہ نیچے گرا دیا۔ آج میں تمہیں یاد کر رہا تھا اور دیکھو قسمت نے ہمیں کیسے ملوا دیا۔ اس کی بات پر وہ ضبط سے مسکرائی۔ جواباً عرفات کے لب مزید پھیل گئے۔ جانان نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ وہ بلبلا کر پیچھے ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ لگ گئی؟ مصنوعی معصومیت سے استفسار کیا۔ نہیں، تمہاری دی ہوئی چوٹ بھی مجھے عزیز ہے۔ وہ گھٹنے مسلتے ہوئے وہ مشکل سیدھا ہوا تھا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیا کرو۔ گاڑیوں کے گزرنے کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ بہت قریب تو نہیں مگر بہت دور سے بھی نہیں تھی۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ یہ کوئی مین روڈ نہیں تھا، کسی پوش علاقے کی کشادہ گلی تھی جو مکمل اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ یقیناً مین روڈ 2-3 گلیوں کی دوری پر تھا۔ تم ہمیشہ ہری مرچیں کیوں چبائی رہتی ہو؟ کبھی محبت سے بات نہیں کر سکتی؟ وہ بھی ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ چاند کی روشنی میں وہ جانان کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ سکتا تھا۔ مجھ سے دور رہو تم، ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی، سمجھے؟ کیوں؟ میری ہیڈ لائٹس توڑ کر سکون نہیں ملا؟ وہ اس کے بگڑے تاثرات دیکھ کر محظوظ ہو کر بولا تھا۔ ویسے تمہیں چیزیں توڑ کر مزہ آتا ہے کیا؟ کبھی میری گاڑی کی ہیڈ لائٹس توڑ دیتی ہو، کبھی میرا منہ توڑنے کی بات کرتی ہو، اور دل تو بچپن سے توڑتی آ رہی ہو۔ نیم اندھیرے میں بھی عرفات کے چہرے کی مسکراہٹ واضح تھی۔ وہ جب ہنستا تھا تو دانتوں کے ساتھ مسوڑے بھی نظر آتے تھے۔ یہ دنیا کی وہ واحد مسکراہٹ تھی جو جانان کو زہر لگتی تھی۔ وہ پہلے ہی کافی ضد تھی۔ دانت کچکچاتے ہوئے آہستگی سے بولی،
میں نے تم جیسا بے شرم مرد آج تک نہیں دیکھا. اوہ سوری. رک کر اپنے ہی جملے کی تصحیح کی. شرم تو خاندانی مردوں میں ہوتا ہے اور تم تو بچے ہو اور اوپر سے خاندانی بھی نہیں ہو. ہاؤ سیڈ. مصنوعی افسوس دکھاتے ہوئے کہا. اس نے طنز کے سارے تیر عرفات کے دل میں اتار دیے. تم بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. مجھے چیزیں توڑنے کا بہت شوق ہے. کبھی تمہارا دل, کبھی ہیڈ لائٹس اور کبھی. وہ رکی. تمہارا غرور. خون رنگ آنکھیں عرفات کی اسپاٹ آنکھوں میں گاڑتے ہوئے وہ ایک قدم قریب آئی. وہ جتنا اچھا لکھتی تھی اتنا ہی کڑوا بولتی تھی. میری محبت کی توہین کر کے سکون ملتا ہے تمہیں؟ اس کا لہجہ بے بس تھا. وہ چاہ کر بھی پلٹ کر اس پہ ناراضگی ظاہر نہیں کر سکتا تھا. محبت کی بیڑیاں اتنی مضبوط تھیں کہ وہ خاموشی سے اس کا زہر پی گیا. بڑا افسوس ہوتا ہے تمہیں دیکھ کر. تم پر تو فرض ہے سوگ منانا. وہ حقارت سے بولی. اس نے مزید کچھ کہنے کے لیے لبا کیے تھے جب اس کی پشت سے یکایک سفید روشنی پھوٹنے لگی جو سیدھا عرفات کے چہرے سے ٹکرائی تھی. عرفات کی آنکھیں چندھیا گئیں. جانان نے پلٹ کر دیکھا لیکن روشنی کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے فوراً آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ کر نظروں کا رخ موڑا. وہ بھی بری طرح جھنجھلائی تھی. چند لمحے گزرے. مقابل نے ہیڈ لائٹس بجھا دیں تو جانان نے آنکھیں بڑی کر کے دیکھا. پولیس موبائل جس کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا آفیسر دروازہ دھکیل کر باہر آ رہا تھا. اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے اتنا ہی نظر آیا. عرفات اس شخص کو غور سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا. بہت زیادہ اندھیرا نہیں تھا لیکن اتنی روشنی بھی نہیں تھی کہ نظر پڑتے ہی شکل نظر آ جائے. وہ شخص فاصلے مٹاتا نزدیک آیا. عرفات اسے سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں پہچان گیا تھا. وہ ذوالکفل سکندر تھا جس سے ابھی چند روز پہلے ہی کلب میں ملاقات ہوئی تھی. یہ کیا میرا پیچھا کر رہا ہے؟ جبکہ جانان اس شخص کا خاموشی سے جائزہ لے رہی تھی. نیم اندھیرے میں چمکتی سیاہ خوبصورت آنکھیں, کسرتی بدن اور شاندار پرسنالٹی. وہ اسے جانا پہچانا سا لگا. اس کی صورت کسی سے ملتی جلتی تھی. از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ اس نے باری باری دونوں کو استفسار بھری نظروں سے دیکھا. یس ایوری تھنگ از آل رائٹ. عرفات نے آگے بڑھ کر تصدیق کی لیکن ذوالکفل اسے نہیں جانان کو دیکھ رہا تھا. محترمہ کے تاثرات دے کر تو ایسا نہیں لگ رہا. کہتے ہی وہ عرفات کی جانب پلٹا. لہجے میں ہلکی سی برہمی عود آئی. وہی شکی پولیس آفیسر والا انداز تھا. یہ محترمہ میری کزن ہے. اس نے ڈھکے چھپے انداز میں کچھ پاور کرانا چاہا. اور لگتا ہے تمہاری کزن کو اس بات کا کافی دکھ ہے. اس کا انداز کافی چبھونے والا تھا. وہ دکھنے میں جتنا وجیح تھا اس کا انداز اتنا ہی طنزیہ تھا. جانان نے بھی بیزاری سے پہلو بدلا. عجیب کدھر پھنس گئی؟ اس کی آواز کافی مردانہ اور روبدار تھی. شاید یہ آواز وہ پہلے بھی سن چکی تھی. شاید ٹی وی پر یا کہیں اور. اسے یاد نہیں آیا. بہرحال اتنی رات کو بیچ سڑک پہ کزن کا راستہ روک کر گفتگو کرنا آوارہ لوگوں کی صفت ہوتی ہے. اس نے تڑق کر کہا. آپ کو میں آوارہ لگتا ہوں جو کسی لڑکی کا راستہ روکے گا؟ عرفات کا چہرہ فرتے جذبات سے سرخ ہو گیا. ہاں. چند سیکنڈ اسے تنک کر دیکھنے کے بعد تامل سے کہا. عرفات نے مٹھیاں بھینچ لیں مگر کہہ کچھ نہ سکا. کہا تھا نا عرفات بے کے پاس سب کچھ تھا سوائے طاقت کے. افسوس. ذوالکفل نے کچھ کہنے کے لیے جانان کی جانب رخ موڑا تھا مگر تب تک وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی. ان کی گفتگو میں اسے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی. اس نے سرد مہری سے عرفات اور ذوالکفل کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے. ضبط سے بولی. آپ دونوں اپنی اپنی گاڑیاں ہٹائیں تو میں گھر کے لیے نکلوں. اس نے اپنی خفا نظریں ذوالکفل کے چہرے پر مرکوز کرتی ہوئے کہا. ایک غلط نگاہ پیچھے کھڑے عرفات پر بھی ڈالی. ارادہ تو اس کا عرفات پر گاڑی چڑھانے کا تھا لیکن یہ شوق وہ پھر کسی دن پورا کر لیتی. ذوالکفل نے شاید اس کی بات سنی نہیں تھی. وہ یکلخت اسے دیکھ رہا تھا. اندھیرے میں بھی اس کی آنکھیں اتنی ہی چمکتی تھیں جتنی روشنی میں. جانان نے اس کی گھورتی نگاہوں کو محسوس کیا. اسے الجھن سی ہوئی تھی. اس نے زور سے ہارن پہ ہاتھ رکھا. جلدی. وہ پہلے تو ایک دم سے جھٹکا پھر سر جھٹک کر اس بات میں ہلایا. دونوں نے فٹافٹ اپنی اپنی گاڑیوں کو کنارے پہ لگا کر اس کی گاڑی کو نکلنے کا راستہ دیا تھا. جانان نے خفگی سے دانت پیستے ہوئے گاڑی ذرا سی ریورس کی پھر ایک جھٹکے میں آگے بڑھ گئی. اندھیرے میں سفید دھواں ان دونوں کا منہ چڑھا رہا تھا. ذوالکفل کئی لمحوں تک جانان کی گاڑی کو دیکھتا رہا جب تک کہ اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی. پھر گردن عرفات کی جانب موڑی جو اسے تنقیدی نگاہوں سے گھور رہا تھا. ذوالکفل سکندر خان کی نظروں میں کچھ عجیب سا تاثر تھا جیسے کچھ بدل گیا ہو. شاید وہ اس تاثر کو پہچانتا تھا. اس کے نقوش سختی سے تن گئے. اسے وہ شخص ایک نظر نبھایا تھا. ذوالکفل کا خیال بھی کچھ الگ نہیں تھا. اس کی نگاہوں میں بھی عرفات بے کے لیے ناپسندیدگی صاف ظاہر تھی. شدید ناپسندیدگی. اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے کھسکنے کا اشارہ کیا. عرفات چند سیکنڈز اسے نظروں میں برہمی سمیٹتے دیکھتا رہا پھر اگنیشن میں چابی گما دی. گلی ایک بار پھر سنسان ہو گئی تھی. چند گلیاں چھوڑ کر ذوالکفل کا گھر تھا. وہ کچھ لمحے سیاہی میں ڈوبی سڑک کو گنگ سا بیٹھا گھورتا رہا حتیٰ کہ ڈیش بورڈ پہ رکھا موبائل بجنے لگا. وینر سکندر کی کال تھی. اس نے گہری سانس بھر کر موبائل کانوں سے لگاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی.
جانان چابی سے دروازہ کھول کر اندر آئی تو صحن کا بلب روشن تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنی پشت پہ دروازہ بند کیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنی دیر سے گھر آئی تھی۔ اس نے موبائل کی اسکرین پہ نظر ڈالی۔ زرمینہ کی 50 سے اوپر مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ موبائل سائلنٹ پہ ہونے کی وجہ سے اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اسے اندر ہی اندر برا لگا۔ صحن میں جوتے اتارتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ پورا ہال اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس زرمینہ کے کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے تلاوت کرنے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ اس نے بیگ اور موبائل صوفے پہ رکھا اور دبے پاؤں خاموشی سے کمرے کی طرف آ گئی۔ ہلکا سا اندر جھانک کر دیکھا، زرمینہ سبزواری بستر پہ بیٹھی تھی۔ سامنے تکیے پہ قرآن رکھا ہوا تھا۔ ان کا ایک پاؤں بستر سے نیچے لٹک رہا تھا اور وہ رسان سے قرآن پہ جھکی ہوئی تھیں۔ چہرے پہ بلا کا سکون تھا، وہاں پریشانی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ جانان اندھیرے میں کھڑی تلاوت سننے لگی، سورہ نور، مگر مدھم سی آواز نے اس کی تھکی تھکی سماعتوں میں ایک دم سے سکون پھونکا تھا۔ دن بھر کی تھکن اور خواری موم ہونے لگی۔ ماضی کا بوجھ روئی ہو گیا۔ واقعی یہ کلام جادوئی تھا۔ وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، ان پہ یہ کلام کیسے اثر کرتا تھا؟ بے ساختہ وہ دیوار سے ٹیک لگاتی چلی گئی۔ سورہ نور 17۔ آخری بار اس نے قرآن شاید بچپن میں کھولا تھا، وہ بھی زرمینہ سبزواری کی زور زبردستی کرنے پر۔ وہ جان چھڑانے کے لیے قاری صاحب سے قرآن پڑھ لیا کرتی تھی، لیکن ترجمے سے قرآن اس نے کبھی نہیں پڑھا تھا اور نہ کبھی توفیق ہوئی تھی۔ آنکھیں موندے وہی دیوار سے ٹیک لگائے اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ سورہ نور 18۔ کھڑے کھڑے اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ویسے بھی پورا دن ڈرائیونگ کر کے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اونگ روکنے کی کوشش کی، پھر ایک نظر کمرے میں دیکھا۔ وہ ہنوز تلاوت کر رہی تھیں۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی جب اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ سورہ نور 19۔ ترجمہ: جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اچانک تلاوت کرتے کرتے زرمینہ نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے انسٹاگرام پہ ریلز دیکھتے ہوئے یہ ترجمہ اس کی نظر کے سامنے سے گزرا تھا، بس اس میں الفاظ تھوڑے مختلف تھے۔ زرمینہ ترجمہ پڑھتے پڑھتے بلند آواز میں تفسیر پڑھنے لگی۔ وہ فوراً پلٹی اور کان لگا کر بغور سننے لگی۔ اس وقت اسے یہ ترجمہ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا تو اس نے ریل سکرول کر دی تھی۔ منتشر سے مراد اشاعت کرنا، یعنی ایسی کتابیں، ناولز، رسائل اور ڈائجسٹ لکھنا اور شائع کرنا جن سے لوگوں کی شہوانی جذبات و خواہشات متحرک ہوں۔ جہنان نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ دماغ پل بھر کے لیے معاوف ہو گیا تھا۔ کیا جہنان بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتی تھی؟ اس کا دل سراپے سوال بن گیا۔ اور فاحشہ کے معنی بے حیائی کے ہیں۔ یہاں بدکاری کی ایک چھوٹی خبر کی اشاعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے حیائی سے تعبیر فرمایا ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم کا باعث قرار دیا ہے، جس سے بے حیائی کے بارے میں اسلام کے مزاج کا اور اللہ تعالیٰ کی منشا کا اندازہ ہوتا ہے کہ محض بے حیائی کی ایک چھوٹی خبر کی اشاعت اتنا بڑا جرم ہے، تو جو لوگ ٹی وی ڈرامے اور فحش ناولز اور ویڈیوز کے ذریعے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اللہ کے ہاں یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہوں گے۔ جنان کو لگا روح اس کے پیروں سے نکل گئی ہے۔ اس نے بے چینی سے دیوار کا سہارا لیا۔ ایک پل کے لیے بھی کھڑے رہنا اسے دشوار لگ رہا تھا۔ کمرے میں سکوت طاری ہو گئی۔ جنان بمشکل قدم اٹھاتی ہال کے وسط تک آئی۔ آج سے پہلے اس اندھیرے اور روشنی سے اسے کبھی خوف نہیں آیا تھا، مگر آج آ رہا تھا۔ زرمینہ سبزواری نے ٹھیک کہا تھا، وہ بھی بنی اسرائیلیوں جیسی تھی، نافرمان، نامراد، احسان فراموش، لالچی اور اپنی جان پر ظلم کرنے والی۔ اللہ نے اس پر بھی بنی اسرائیل کی طرح کتنی نعمتیں اتاری تھیں، مگر اس نے ہر نعمت کا جواب اپنی ناشکری اور ڈھٹائی سے دیا تھا۔ اس نے ہر بار اللہ کے حکم کو ماننے کی بجائے اپنے نفس کی پیروی کی تھی۔ اس پہ چند غم کے پہاڑ کیا ٹوٹے، وہ تو ہر شے سے غافل ہو گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد تمام نعمتوں کو نظر انداز کر دیا، یہاں تک کہ وہ قرآن بھی بھول گئی۔ واقعی اسے وہ آیتیں تو ترجمے کے ساتھ یاد تھیں جو اسے لگتا تھا کہ اس کے فیور میں ہیں، جبکہ وہ تمام آیتیں جو اس کے فیور میں نہیں تھیں اس نے کبھی جاننے یا سمجھنے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ جب بھی وہ آیتیں اس کی نظر سے گزرتیں یا تو نظر انداز کر دی جاتی یا پھر اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ چند ایک حدیثیں اور آیتوں کا ترجمہ رٹ کر اسے لگتا تھا کہ اس نے قرآن کو اول تاخر سمجھ لیا ہے، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ تو اسکوائر 1 پہ کھڑی ہے، اسے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ وہ مشہور ہونے کی لالچ میں اپنے ناولز میں شہتوت انگیز اور چیپ قسم کا مواد لکھتی آ رہی تھی۔ آج عنان سبزواری کو احساس ہوا تھا کہ دنیاوی لذتوں کی ہوس میں وہ اخلاقی طور پہ کس حد تک گر چکی تھی۔ قرآن پہ غلاف چڑھاتی ہوئی زرمینہ نے ذرا سا آگے کو جھک کر باہر ہال میں جھانکا۔ اندھیرے میں سیاہ ہیولا سا نظر آیا تھا جس کی پشت ان کی طرف تھی۔
پھر چند لمحوں بعد جنان کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے مقفل ہونے کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ سفید اونچے ستونوں والی قصر بے کی وہ عالی شان عمارت اپنے ازلی وقار و تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج ویکنڈ کی رات تھی۔ کلب میں اس کے سارے دوست اس کے انتظار میں خالی گلاس کر رہے تھے، مگر وہ کلب جانے کی بجائے واپس گھر آ گیا تھا۔ ذوالکفل کی اچانک آمد نے عرفات کو نہ جانے کیوں کسی سوچ میں ڈال دیا تھا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سا خوف پنپتا محسوس ہوا۔ عرفات کو آج وقت پہ گھر آتا دیکھ کر سارا بے کافی خوش ہوئی، مگر ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ انہوں نے عرفات کو کھانے کے لیے روکا تھا، مگر وہ ان کی پکار انسنی کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے تاریک کمرے کی دیوار پہ اندازاً ہاتھ مار کر کمرے کی لائٹس روشن کی۔ پرتعش کمرہ سفید کمکموں کی طرح کھل اٹھا تھا۔ اس نے سرسری انداز میں نظر جھکا کر نیچے دیکھا۔ سنگ مرمر کی لش پش چمکتی زمین پہ اس کا عکس بن رہا تھا۔ کمرہ مکفل کر کے وہ بستر کی طرف آیا۔ سائڈ ٹیبل پہ شیشے کا بول رکھا تھا جس میں نارنجی رنگ کی ایک گولڈ فش تیر رہی تھی۔ عرفات نے بول اٹھا کر نظروں کے سامنے کیا۔ کانچ کے آر پار کمرے کی سفید دیوار نظر آ رہی تھی۔ اس نے گولڈ فش کو بغور دیکھا اور اگلے کئی پلوں تک دیکھتا ہی چلا گیا۔ پھر نہ جانے ایک دم اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے بول میں ہاتھ ڈال کر مچھلی کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ آکسیجن کی زیادتی کی وجہ سے مچھلی بری طرح سے مچلنے لگی تھی۔ چند سیکنڈز گزرے تھے، مچھلی اس کی ہتھیلی سے پھسل کر زمین پہ گر گئی۔ عرفات پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا، پھر آہستگی سے گھٹنے ٹکائے اور سنگ مرمر کی فرش سے چہرہ لگا کر زمین پہ اوندھے منہ لیٹ گیا۔ مچھلی کے تڑپتے وجود میں اسے داور علی کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت زدہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ قصر بیگ میں چمکیلی سی رات اپنے جلوے بکھیر رہی تھی۔ پورے گھر کو اور سبزہ زار کے درختوں کو خوبصورت کمکموں سے سجا دیا گیا تھا۔ وسیع و عریض لیونگ روم میں ریم اور دعوت کی منگنی کی چھوٹی سی تقریب زور و شور سے جاری تھی، جس میں صرف قریبی رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ منگنی ہو چکی تھی۔ داور اور ریم کھڑے مہمانوں کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ ریم نے کے نکھیوں سے داور کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ وہ غیر دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے یاسیت سے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ ریم جانتی تھی وہ اس سے منگنی پر خوش نہیں ہے۔ مہمان ٹولیوں کی صورت ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ سب کافی خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں شاہ نواز بیگ مسکرا کر علی جبران کے بغل گیر ہوتی ہوئے کہہ رہے تھے، انشاءاللہ یہ رشتہ ہمارے پیشہ ورانہ تعلقات میں بھی مثبت تبدیلی لائے گا۔ ساتھ کھڑی سارا بادل ناخواستہ مسکرائی تھیں۔ انہوں نے ریم اور داور پر ناپسندیدگی بھری نگاہ ڈالی۔ شاید وہ اس رشتے سے کچھ خاص خوش نہیں تھیں۔ علی جبران تائید میں سر ہلاتے جواباً کچھ کہہ رہے تھے۔ ان کی گفتگو سے داور بور ہو رہا تھا۔ چند لمحے وہاں رکنے کے بعد وہ دوستوں سے ملنے کا بہانہ بنا کر وہاں سے نکل گیا۔ ان ہنستے مسکراتے مہمانوں میں سے زرمینہ اور جانان بھی شامل تھیں، لیکن ان لوگوں کے برعکس اس کے چہرے پر بلا کی بیزاری تھی۔ اس سے امیر لوگ اور ان کی جھوٹی مسکراہٹوں سے کوفت ہوتی تھی۔ دوسری جانب تھوڑے فاصلے پر عرفات اپنے دو دوستوں کے ساتھ کھڑا جانان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی لمبی سی فراک زیبتن کی تھی، بالوں کو ہلکا سا کرل کر کے شانوں اور پشت پہ ڈال رکھا تھا۔ چہرہ میک اپ سے پاک تھا، بس ہونٹوں پہ گلابی رنگ کا ٹنٹ لگایا ہوا تھا۔ اتنی سادہ سی تیاری میں بھی جانان اسے وہاں موجود لوگوں میں سب سے امتیاز اور جاذب نظر دکھائی دے رہی تھی۔ عرفات کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور غیر دانستہ طور پہ جانان کی سرسری سی ایک نظر عرفات بیگ کی جانب اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس نے خفگی سے پہلو بدلا۔ اس کی بیزاری انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ بس کر دے بھائی، اب کیا آنکھوں سے ہلاک کرے گا؟ آصف نے سافٹ ڈرنک کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے مذائقہ خیز انداز میں کہا۔ جانان اس کی نظروں سے مسلسل تنگ ہو رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ غصے سے پاؤں پٹخا۔ صبر جان صبر۔ زرمینہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچیں۔ جانان نے ضبط سے گہری سانس پھیپڑوں میں اتاری اور لوگوں کے درمیان سے نکل کر باہر چلی گئی۔ اتنے لوگوں کے درمیان اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ عرفات نے اسے باہر نکلتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ لوگوں کے درمیان وہ اچانک اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا راہداری میں آ گیا۔ وہاں چند ایک لوگ ہی موجود تھے۔ عرفات نے ایک تائرانہ نگاہ اطراف میں ڈالی۔ وہ راہداری عبور کر کے ہال میں داخل ہو گیا، جو بالکل خالی تھا۔ باہر ہرا سبزہ سفید روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے کے نزدیک آیا تو جانان کی آواز پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ شاید کسی سے لڑ رہی تھی۔ اس نے برق رفتاری سے دروازہ کھولا۔ داور نے کلائی سے اسے سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ سالے تیری ہمت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ بنا کچھ سوچے سمجھے وہ چیل کی طرح داور پہ جھپٹا تھا اور اسے گریبان سے دبوچ کر پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ اس اچانک افتاد پر داور حواس باختہ ہو گیا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پہ گر گیا۔ خاموشی میں ڈوبے لان میں شور برپا ہو گیا۔ تمام ملازم جمع ہو گئے تھے۔ کمینے میں تجھے جان سے مار دوں گا، وہ وحشیانہ طریقے سے غرایا۔ شاہ نواز بیگ، علی جبران، نیلوفر، سارا اور ریم سب کی دوڑیں باہر کی جانب لگی تھیں۔ عرفات ہوش میں آؤ! شاہ نواز نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر پیچھے کھینچا،
لیکن اس پر ایک عجیب سا جنون سوار تھا۔ بال بکھر کے ماتھے پہ آ گئے تھے، آنکھیں سرخ اور تنفس تیز ہو گیا تھا، چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ زرمینہ نے فوراً جانان کو اپنی اوٹ میں لیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاملہ سمجھ چکی تھی۔ عرفات ریلیکس، آصف اور فیصل نے بروقت اسے قابو کیا۔ داور کا گریبان پھٹ چکا تھا، چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ علی جبران کے چہرے پر اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ناگواری ابھری۔ ریم نے کینہ توز نگاہوں سے جانان کو دیکھا جو زرمینہ کی اوٹ میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ سب کا دھیان عرفات اور داور پر تھا، کسی نے اس کی زہریلی مسکراہٹ پہ غور نہیں کیا تھا۔ آئندہ اس کے نزدیک پھٹکا بھی تو تیری جان نکال دوں گا۔ عرفات حلق کے بل چیخا تھا، اس چیخ نے پورے لان میں سکوت طاری کر دیا تھا۔ اب مچھلی میں جنبش نہیں ہو رہی تھی، البتہ چند سانسیں بچی تھیں۔ وہ مچھلی کی آہستگی سے چلتی سانسوں کو انگلی کی پوروں پہ گننے لگا۔ 1 2 3 4 5 6 ساکن۔ عرفات نے گہری سانس اندر کی جانب کھینچی، جیسے روم روم میں سکون اتر گیا ہو۔ اس کی آنکھیں پرسکونی سے بند ہونے لگیں، جیسے دن بھر کی مشقت کے بعد لیٹتے ہی خواب خرگوشی میں اتر گیا ہو۔ وہ آنکھیں موند کر فرش پہ سو گیا تھا اور بے جان مچھلی عین اس کی آنکھوں کے سامنے پڑی تھی۔ دونوں کے وجود میں اب کوئی ہلچل باقی نہیں رہی تھی۔ قصر بیگ سناٹے میں آ گیا تھا۔ خوف اور وحشت سے اس محل کی دیواریں ویران ہو گئی تھیں۔ کالونی کے گھر پہ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ دور افق پر چاند کے نزدیک کوئی اداس گیت گنگنا رہا تھا، جس میں جانان کے آنسوؤں کا کرب شامل تھا۔ ڈیئر آپی، میرا نام عائشہ ہے۔ میں نے پچھلے مہینے آپ کا ناول ڈائجسٹ میں پڑھا تھا۔ افسوس آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ جب بھی قلم اٹھائیں اس سے خیر ہی لکھیں۔ جانان زمین پہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر اپنے بستر سے ٹیک لگائے سیدھی بیٹھی ہوئی تھی۔ نزدیک ہی زمین پہ موبائل رکھا تھا۔ اس نے اس میسج کو تقریباً 50 دفعہ پڑھا تھا۔ 2.5 سال پہلے اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ کسی عائشہ نامی ایک لڑکی نے ڈی ایم کیا تھا۔ اندر ہی اندر اپنے بارے میں یہ الفاظ سن کر وہ خفا بھی ہوئی تھی، لیکن تب اس نے نظر انداز کر دیا تھا، یہ جانے بغیر کہ آج 2 سال بعد وہ یہ میسج دوبارہ پڑھے گی۔ اتنی توجہ سے، اتنی غور و فکر کے ساتھ اپنی آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے وہ کئی لمحوں تک اسکرین کو دیکھتی رہی، اس کا مفہوم سمجھتی رہی۔ جانان سبزواری کو صحیح معنوں میں آج اپنے قلم کا بوجھ اپنے کندھوں پہ محسوس ہو رہا تھا۔ اتنے عرصے تک بنا کچھ سوچے سمجھے وہ کیا لکھتی رہی تھی۔ ان آیتوں کے وزن نے آج اس کے وجود کو جھکا دیا تھا۔ یہاں اس کے کمرے میں کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے، اور اسے خود سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنی قلم سے لکھی گئی تمام تحریریں مٹا دیتی۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ کر سر بیڈ پہ گرا دیا۔ یہ خیال اسے آج سے پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ اس کے ذہن پہ اتنے پردے کیسے پڑ گئے تھے؟ اس کی آنکھوں سے لبالب پانی بہنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس آیت کا ایک ایک لفظ اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ جانان سے مخاطب تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے چینی سے اس کا دل مچلنے لگا تھا، چہرے پہ خوف اور ندامت کے رنگ تھے۔ کاش اللہ اس کے لکھے ان تمام لفظوں کو کسی غار میں چھپا لے اور اپنی دسترس میں لے کر انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دے، ان پہ پردہ ڈال دے، اس کے گناہ جاریہ کو روک دے۔ نہ جانے وہ ناولٹس کتنے لوگوں نے پڑھے تھے۔ جانان کا دل ندامت کے گہرے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ اپنے گناہ کا بوجھ اٹھانا یہاں اتنا دشوار تھا، کسی اور کے گناہوں کا بوجھ وہ کیسے اٹھاتی؟ کالونی کی سڑک ویران ہو گئی تھی، کھڑکی کا پٹ آج بھی اداسی سے کھلا ہوا تھا، پاس پڑے موبائل کی اسکرین تاریک ہو گئی۔ یا اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، تو مجھے راستہ دکھا۔ گھڑی کے کانٹے سست روی سے گرنے لگے۔ وہ وہیں زمین پر سمٹ کر لیٹ گئی۔ نیند نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ بعض اوقات ہم غیر دانستہ طور پر بے دہانی میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ گناہ نارمل ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا جو ہم کر رہے ہیں وہ گناہ ہے۔ واقعی غفلت بہت بڑا عذاب ہے، اچھے اچھوں کی نیا ڈوب جاتی ہے۔ اب جب اللہ نے اس پر اپنی آیتیں کھول دی تھیں تو اسے احساس ہو رہا تھا اس پہ قدرت نے کتنی بڑی ذمہ داری ڈال رکھی تھی، جس کے احساس سے جانان اتنا عرصہ غافل رہی تھی۔ یہ اللہ کی کرامتیں ہیں، ایک رزق ہے، اگر انسان کے حصے میں آ جائے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اس شام جب دفتر کے باقی لوگ جلدی جلدی اپنا کام نپٹا کر اپنے اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے، ریم اس وقت شاہ نواز بے کے آفس میں بیٹھی انہیں اگلے ہفتے منعقد ہوئے ایونٹس کے بارے میں معلومات دے رہی تھی۔ دفتر کا وقت ختم ہونے میں بس ذرا سی دیر باقی تھی۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھے شاہ نواز بے غور سے اس کی اسٹریٹجی سن رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ستائشی تاثرات بھی تھے جو ریم کا حوصلہ مزید بڑھا رہے تھے۔ وہ پرجوشی سے انہیں تمام چیزوں کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی۔ الیکشنز میں زیادہ وقت نہیں بچا اور عوام آپ کو لے کر کچھ زیادہ پر امید نہیں ہے ڈیڈ۔ ریم نے رک کر ان کے تاثرات ٹٹولے۔ لیکن میرے ذہن میں کچھ ایسا ہے جس سے آپ ٹاک آف دا ٹاؤن بن سکتے ہیں۔ شاہ نواز بیگ نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔
پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ میں آپ کی سوتیلی بیٹی ہوں، اور تم اس بات کو میرے حق میں کس طرح سے استعمال کرو گی؟ وہ متجسس ہوئے۔ آپ میڈیا کے سامنے مجھے اس پارٹی کا اگلا چیئرمین اناؤنس کر دیں۔ شاہ نواز بیگ ٹھٹک کر آگے کو ہوئے، شوق سے ان کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ ریلیکس، یہ صرف آپ کا خیال ہوگا۔ وہ رکی۔ شاہ نواز بیگ کے ماتھے پہ اس تبصرانہ بل پڑے۔ مطلب کہ آپ عرفات اور مجھ میں سے چیئرمین کی کرسی کے لیے مجھے زیادہ لائق سمجھتے ہیں، محض یہ خیال ظاہر کرنا ہوگا۔ ان کے کندھے آہستگی سے ڈھل کے ماتھے کے بل غائب ہوئے۔ سوچیں، آپ کے اس چھوٹے سے اسٹیٹمنٹ سے لوگوں کے ذہن میں آپ کے بارے میں مثبت سوچ قائم ہوگی۔ جو شخص اپنی اولادوں میں فرق نہیں کرتا، وہ پاکستان کے ایلیٹ اور غریب طبقے کے درمیان بھی کوئی بھید بھاؤ نہیں کرے گا۔ سب جانتے ہیں کہ الیکشن سر پہ ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی مصنوعی نہیں لگے گی ریم؟ انہوں نے انگوٹھے کے ناخن سے پیشانی کھجاتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا۔ آپ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد یقیناً میڈیا میرا انٹرویو لینے کے لیے بے قابو ہو جائے گی۔ وہ مسکرائی۔ اور مجھے معلوم ہے کہ انٹرویو میں کیا کہنا ہے، اس لیے اس بات کی فکر آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے سچ دکھانا ہے یہ مجھے بخوبی معلوم ہے۔ ریم نے پر اعتمادی سے گردن کڑا کر کہا۔ شاہ نواز بے کا سینہ تفاخر سے پھول گیا تھا۔ ویل دین ریم، کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ گئے اور ریم کے ٹیبل پہ جمے ہاتھ برف کے ہو گئے تھے۔ بے یقینی سے اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ کمرے سے باہر نکل چکے تھے۔ پیچھے دروازہ آہستگی سے بند ہو رہا تھا اور باہر کوریڈور سے چند ایک لوگ گزرتے نظر آ رہے تھے، اور پھر دروازہ پورا مقفل ہو گیا تھا۔ ویل ڈن ریم، یہ بس الفاظ نہیں تھے، یہ الفاظ اس کے خواب تھے، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے بہت جدوجہد کی تھی۔ بڑے پاپڑ بیلے تھے، صحیح اور غلط کی حدیں توڑی تھیں۔ دوپہر باسی ہو کر شام میں داخل ہو چکی تھی۔ ایسے میں مریم سبز بیلوں سے ڈھکے صحن میں لکڑی کے تخت پہ بیٹھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں۔ اماں حاضرہ صحن سے ملحقہ چھوٹے سے کچن میں روٹیاں بنا رہی تھیں۔ صحن کا فرش پورا دن سورج میں تپ تپ کر اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اور پتوں کی تازگی روح کو خوشگواری بخش رہی تھی۔ ابھی چند لمحے گزرے ہی تھے کہ باہر کا دروازہ جو پہلے سے ہی کھلا تھا دھکیل کر عمیرہ اندر داخل ہوئی۔ دروازے پر ہی اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ اتنے دن سے کال میسج کر رہی ہوں، بندہ زندہ یا فوت ہو گیا خبر تو کرتا ہے نا؟ پاؤں پٹخ پٹخ کر چلتی وہ تخت کے کنارے آ کر رک گئی۔ مریم ہنوز قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ فوت ہو میری بچی کے دشمن؟ اماں حاضرہ نے آٹے پہ مکے برساتے ہوئے ٹیڑھی نگاہ سے عمیرہ کو دیکھا۔ السلام علیکم خالہ۔ اس نے انگلی دانتوں تلے دبائی۔ بے دہانی میں اسے خالہ کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ مریم نے آیت مکمل کر کے قرآن بند کیا، پھر سامنے کھڑی عمیرہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیسی ہو عمیرہ؟ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ یہ سب چھوڑو، میری بات سنو۔ وہ رازداری سے مریم کی جانب جھکی۔ ایک بہت بڑی پارٹی کا انویٹیشن ملا ہے، بہت امیر امیر لوگ آئیں گے وہاں، اچھے پیسے ملیں گے، وہ پرجوشی سے بتا رہی تھی۔ اچھا؟ کیا اچھا؟ تم نہیں چلو گی؟ اس کے ایک حرفی جواب پر اس نے چونک کر پوچھا تھا۔ نہیں عمیرہ، میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، مریم نے سادگی سے کہا۔ مگر مریم، تمہارے گھر کے حالات ایسے کہاں ہیں کہ تم یہ کام چھوڑ سکو؟ ایک تو تمہارے سر پر تمہاری امی اور چھوٹی بہن کی ذمہ داری ہے، اوپر سے تمہارا بھائی بھی کچھ کماتا دھماتا نہیں۔ وہ حیرت اور متفکر انداز میں بول رہی تھی۔ اب سب کچھ بدل گیا عمیرہ، عاقب اب کام پہ جاتا ہے، گھر میں وقت سے پیسے بھی دیتا ہے، گڑیا کی فیس اور امی کی دوائی بھی وقت پہ آ جاتی ہے۔ کیا؟ عاقب اور کام؟ اس کے ہونٹ حیرت سے وا ہوئے۔ مریم نے اس کی شکل دیکھ کر مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو مریم؟ کون سا وظیفہ پڑھ کر پھونکا ہے؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ وظیفہ وغیرہ کچھ نہیں عمیرہ، بس مجھ سے ایک فرشتہ صرف انسان ٹکرا گیا تھا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اندر کچن میں اماں حاضرہ آٹا گوندھ چکی تھیں۔ توے کو چولہے پہ رکھتے ہوئے اب وہ ایک ایک کر کے آٹے کے پیڑے بنانے لگیں۔ ان کا نام ذوالکفل سکندر خان ہے۔ میں تو روز کی طرح اپنے اسپاٹ پہ کھڑی تھی، تب دو بدمعاش لڑکوں نے مجھے پہچان لیا اور مجھے پریشان کرنے لگے، بس تبھی میں ان سے ٹکرائی اور… دونوں ہلکی آواز میں باتیں کر رہے تھے، لیکن روٹیاں بناتی اماں حاضرہ دونوں کی گفتگو بآسانی سن سکتی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بھلے پولیس آفیسر کو دل سے دعا دی۔ وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی اپنی بیٹی کو اس گندگی میں اترنے نہیں دیتی، مگر شکر اس آفیسر کا جس نے عاقب کی عقل ٹھکانے بھی لگائی تھی، جس وجہ سے مریم کو بھانت بھانت کے مردوں سے ذلیل نہیں ہونا پڑتا تھا۔ ذوالکفل سکندر، کتنا بھاری بھرکم نام ہے اور سنا سنا بھی لگ رہا ہے۔ اس نے دماغ پہ زور دینے کی کوشش کی تھی۔ ہاں یقیناً ٹی وی پر سنا ہوگا، ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ پولیٹیشین نہیں تھا جس کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، کیا نام تھا؟ مریم نے انگلی سے پیشانی پہ دستک دیتے ہوئے نام یاد کرنے کی کوشش کی۔ داور علی؟ عمیرہ کی آواز مدھم ہوئی۔ ہاں، وہ اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، میں نے نیوز میں سنا تھا۔ مریم کو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ عمیرہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بات کرتی رہی یہاں تک کہ عاقب نے جماکے سے دروازہ کھولا تھا۔ دونوں نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ سفید چہرے پہ ذوالکفل کی پٹائی کے نشان ابھی بھی کچھ نمایاں تھے۔ اس نے زہر آلود نظر تخت پہ بیٹھی مریم پہ ڈالی اور آستین سے چہرے پر موجود پسینہ خشک کیا۔ اماں کھانا لگا جلدی۔
محنت اور مشقت نے عاقب کو آٹے دال کا بھاؤ سکھا دیا تھا۔ میں چلتی ہوں مریم، پھر بات ہوگی۔ وہ سر پہ چادر برابر کرتی گھر سے باہر نکل گئی۔ عاقب نے غصے سے بھری نگاہ اس پہ بھی ڈالی تھی۔ ابھی وہ مریم کے گھر کے گلی سے نکل کر دوسری گلی میں مڑی تھی کہ سامنے سے بائک پہ اسے وہی پولیس آفیسر دکھائی دیا تھا جو 3 دفعہ داور قتل کیس کے سلسلے میں انویسٹیگیشن کے لیے اس کے گھر آتا رہا تھا۔ اس نے فوراً چادر کے پلو سے چہرے کو ڈھکا تھا۔ وہ پاس ہی میں واقع دوسرے محلے میں رہتی تھی۔ جلدی جلدی قدم بڑھاتی وہاں سے نکل گئی۔ یہاں سے واپس مریم کے گھر کا رخ کرو تو عاقب سرخ ہوتی خونخوار نظروں سے مریم کو دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی قرآن مجید کو سینے سے لگائے اندر کمرے کا رخ کیا۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اس نے ہمیشہ کی طرح زہر اگلا۔ مریم کے قدم ساکن ہوئے تھے۔ جب سے عاقب نے کام پر جانا شروع کیا تھا وہ روز اسے باتوں باتوں میں طنز اور تانے کستا تھا، جسے مریم خاموشی سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ اتنا عرصہ ذلت میں کاٹنے کے بعد رہائی ملی تھی۔ عزت سے گھر میں سر چھپا کر بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ اس کے سامنے عاقب کے کڑوے بول کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ مجھے کم از کم ہدایت تو ملی حج کی، تم اپنی فکر کرو۔ نہ چاہتی ہوئے بھی اس کے لبوں سے چند الفاظ جواب میں پھسل گئے۔ کیا تکلیف ہے تجھ کو؟ کیوں بہن کا خون پیتا رہتا ہے؟ جا اندر دفع ہو جا، میں روٹی لے کر آتی ہوں۔ صحن میں ہوتی ان دونوں کی بحث کی آوازیں سن کر اماں حاجرہ اٹھ کر باہر آ گئیں۔ اس کی زبان بہت چلنے لگی اماں۔ ہاں چلے گی کیوں نہیں، اس پولیس آفیسر نے دل میں تارے جو دکھا دیے ہیں۔ ہاں جیسے تمہیں دکھائے تھے، عاقب کے چبا کر کہنے پر اس نے تڑخ کر جواب دیا تھا۔ کیا بھونک رہی ہے؟ مریم اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سہم کر اماں حاجرہ کی اوٹ میں چھپ گئی۔ وہ غصے میں آستین چڑھاتا اس پہ جھکا تھا، لیکن کسی نے بروقت عاقب کے گریبان کو پیچھے سے کھینچ کر سائیڈ میں پٹخا تھا۔ لگتا ہے سر کی مار بھول گیا ہے، پھر سے یاد دلاؤں کیا؟ عامر نے اسے دائیں کندھے سے جھنجھوڑا تھا اور ساتھ ایک تھپڑ بھی رسید کیا تھا۔ عاقب پورے دن کا تھکا ہارا گھر آیا تھا، کمر اس کی پہلی تختہ بنی ہوئی تھی، اوپر سے پیٹ بھی خالی تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کالے بادل سے چھا گئے۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگا، لیکن عامر نے اسے سختی سے پکڑ کر کھڑا رکھا۔ معاف کر دو سر، غلطی ہو گئی۔ اس نے جان چھڑانے کو ہاتھ جوڑے۔ اماں حاجرہ خفگی سے اپنے نامراد بیٹے کو دیکھ رہی تھیں، ساتھ مریم کو بھی دلاسا دے رہی تھیں جو چپ چاپ سی کھڑی تھی۔ یہ آخری بار تھا، اگر ایسا کچھ دوبارہ ہوا تو خود ہی کلمہ پڑھ لینا، سمجھے؟ اس نے جھٹکے سے اسے دور کیا۔ عاقب گرتا پڑتا گھر سے باہر بھاگا تھا۔ عامر گہری سانس لے کر اماں حاجرہ کی جانب پلٹا، ایک نظر مریم پر ڈالی۔ سیاہ چادر دودھیا چہرے کے گرد لپٹی تھی، رونے کی وجہ سے آنکھیں دھلی دھلی شفاف سی لگ رہی تھیں۔ انسپکٹر عامر کے نقوش ڈھیلے پڑے۔ کیسے ہو بیٹا؟ اماں حاجرہ کے استفسار پر وہ چونکا۔ جی اچھا ہوں، ذوالکفل سر نے کچھ پیسے بھجوائے ہیں۔ جیب سے ایک لفافہ نکال کر ان کی جانب بڑھایا۔ مریم خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ عاقب کی تنخواہ سے اچھا گزارا ہو رہا ہے ہمارا۔ عامر نے ایک نظر کمرے کی دہلیز کو دیکھا جہاں سے وہ گزری تھی اور پھر دوبارہ اماں حاجرہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جانان کی نیند گلی میں کرکٹ کھیلتے بچوں کے شور سے ٹوٹی تھی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، پھر ادھر ادھر دیکھا، گراہتے ہوئے گردن پہ ہاتھ رکھا۔ وہ کل رات زمین پر ہی سو گئی تھی، کب اور کیسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ گردن میں شدید درد ہو رہا تھا اور زمین پر سونے کی وجہ سے کمر تختہ بن گئی تھی۔ آج خلاف توقع گلی سے بچوں کے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ عجیب، اتنی صبح صبح کون شور مچاتا ہے؟ جنجلا کر گود میں رکھے فون پہ نظر ڈالی اور ایک دم سے ٹھٹک کر آگے کو ہوئی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ اسے لگا موبائل کا ٹائم خراب ہو گیا ہے۔ اس نے جلدی سے سلیپرز میں پاؤں ڈالے اور ہال میں بھاگی۔ زرمینہ سبزواری کچن میں چائے بنا رہی تھیں، جس کی خوشبو پورے ہال میں چکرا رہی تھی۔ اس نے بے یقینی سے وال کلاک کو دیکھا، ہال کی گھڑی بھی وہی وقت بتا رہی تھی۔ وہ حیرت سے بڑبڑائی، میں اتنا لمبا کیسے سو سکتی ہوں؟ کمر پہ ہاتھ رکھے اس نے دوسرا ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرا تھا۔ ارے تم اٹھ گئی، میں بس تمہیں جگانے کے لیے آنے والی تھی۔ زرمینہ کی آواز پر وہ دھیرے سے پلٹی۔ ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پہ چائے کے 2 مگ رکھے تھے۔ کل تم کافی دیر سے گھر آئی تھی، میں نے سوچا کافی تھکی ہوئی ہوگی، اس لیے تمہیں جگایا نہیں۔ اس نے خمار آلود آنکھیں چپکائیں اور تھکے تھکے قدموں سے چلتی 3 سیٹر صوفے پہ آ کر بیٹھ گئی۔ زرمینہ بھی اسی صوفے کے دوسرے کونے پہ آ کر بیٹھ گئیں۔ جانان انہیں کھوئی کھوئی سی لگ رہی تھی۔ کل آنے میں دیر کرتی، سب خیریت تو تھی نا؟ انہوں نے استفسار کیا۔ بنا کچھ کہے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جانان نے سر کو ان کی گود میں رکھ دیا اور پاؤں اوپر کر کے لیٹ گئی۔ زرمینہ نے اس کے سرخ سپاٹ نورانی چہرے کو متفکر انداز میں چھوا، شاید بخار چیک کر رہی تھی۔ پھر تسلی کر چکی تو دوبارہ سوال کیا، کیا ہوا جان؟ اس بار آواز پہلے سے بھی زیادہ نرم تھی۔ کچھ نہیں۔ اس کے چہرے کا رخ زرمینہ کی طرف تھا۔ زرمینہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ ان کا لمس جانان کو تقویت دے رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند کر چہرہ ان کے پیٹ سے لگا دیا۔ ایک حدیث سناؤں؟ زرمینہ نے نرمی سے پوچھا تو جواباً اس نے آہستگی سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ ایک بار نبی پاک نے وہ ہلکا سا کھنکاری تھی۔
حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا کہ عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس کرنی ہوگا، جب تم اس سے ملو تو اس سے دعا کروانا۔ جان آنکھ موند کر دلچسپی سے ان کی بات سننے لگی۔ بچپن میں جب وہ اداس ہوتی تھی تو اس کا دل بہلانے کے لیے زرمینہ کبھی کبھار اس سے حدیثیں یا دوسری کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ان دونوں نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ کس لیے؟ تو نبی پاک نے فرمایا وہ اس لیے کیونکہ اس نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ وہ جب بھی رب کی حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکیں، وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھیں، آنکھوں میں یاسیت تھی۔ جانان خاموشی سے سنتی گئی۔ وہ تو اب تک کل رات کی کیفیت کے حصار میں تھی، اس لیے کوئی تاثر نہیں دیا۔ حضرت عمر نے حج کے موسم میں تمام حاجیوں کو جمع کیا اور کہا یمن والے کھڑے رہو اور باقی بیٹھ جاؤ۔ ٹیبل پہ رکھے چائے کے مگوں میں سے نکلتی بھاپ اب کچھ ٹھنڈی ہونے لگی تھی۔ پھر وہ بیٹھے تو فرمایا اب یمن والے بیٹھ جاؤ اور کرن والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو پورے مجمع میں صرف ایک شخص کھڑا ہوا۔ حضرت عمر نے اسے سوال کیا کہ کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ تو جواباً اس شخص نے کہا کہ جی وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا پاگل ہے، مگر آپ اویس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی بات پہ حضرت عمر نے کہا کہ پاگل وہ نہیں تو ہے۔ جنا نے محسوس کیا کہ ان کی آواز اب کچھ مختلف ساؤنڈ کر رہی ہے، اس لیے کہ شاید وہ اب مسکرا رہی تھیں، وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو شخص نے کہا کہ وہ عرفات کی طرف اونٹ چرانے گئے، بس یہ جاننے کی دیر تھی۔ حضرت عمر حضرت علی کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اویس کرنی سے ملنے چل پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی نماز پڑھ رہے تھے اور ارد گرد اونٹ چل رہے تھے۔ نماز کے دوران اسے دو انجان لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوا تو انہوں نے نماز کی رفتار بڑھا لی اور سلام پھیر کر ان کی جانب پلٹے۔ پھر زرمینہ رکیں، کچھ سوچنے لگیں۔ پھر انہیں خاموش دیکھ کر جنان نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ زرمینہ نے حدیث کافی وقت پہلے سنی تھی، اس لیے الفاظ بھولنے لگی۔ 1 منٹ، ہاں۔ پھر حضرت عمر نے اویس کرنی سے سوال کیا۔ یاد آنے پر وہ کچھ پرجوش ہوئیں۔ جانان اب ان کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، ان کی تھوڑی اور ہلتے ہوئے لب بہت بھلے لگ رہے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواباً کہا اللہ کا بندہ۔ پھر حضرت عمر نے پھر سوال کیا تمہاری ماں نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ اویس کرنی نے جواب دینے کی بجائے پلٹ کر سوال کیا بھئی تم کون ہو اور مجھ سے یہ سوالات کیوں کر رہے ہو؟ اویس کرنی نے آج سے پہلے ان دونوں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے لفظوں میں بتا رہی تھیں۔ جنان کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اس کے سوال پہ حضرت علی نے اپنا اور حضرت عمر کا تعارف کروایا تو وہ ڈر کر دونوں سے معافی مانگنے لگے۔ پھر حضرت عمر نے کہا جنان نے دیکھا جیسے جیسے قصہ آگے بڑھ رہا تھا بدتری زرمینہ سبزواری کی آنکھوں کی نمی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اویس ہاتھ اٹھا کر ہمارے لیے دعا کر۔ تو اویس رونے لگے اور کہا آپ نبی کے صحابی ہو کر مجھ غریب سے اپنے لیے دعا کرنے کی درخواست کر رہے ہیں؟ میری کیا اوقات کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ جنان اٹھ کر بیٹھ گئی، چہرے پہ جھولتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ ہاں اویس، ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ جنان کا ایک پاؤں زمین پر تھا، دوسرا فولڈ کر کے صوفے پہ یوں رکھا تھا کہ جنان کی تھوڑی اس کے گھٹنے پہ ٹکی ہوئی تھی اور وہ سامنے بیٹھی زرمینہ کو بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ اویس کرنی کے پیچھے تہجد نہیں تھی، نمازیں نہیں تھیں، روزہ نہیں تھا، زکوٰۃ بھی نہیں تھی۔ جنان نظر اٹھا کر جنان کے چہرے کو دیکھا تو آنسو جو ضبط سے آنکھ کے کٹورے میں راستہ روک کر بیٹھے تھے چھلک کر چہرے پہ آ گئے۔ کچھ تھا تو ماں کی خدمت اور فرما برداری تھی کہ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو میرے نبی نے اس معمولی شخص سے دعا کروانے کا حکم دیا۔ جانان نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ زرمینہ کیا کہہ رہی تھیں؟ اسے سمجھنے میں دقت ہوئی۔ کیا وہ نافرمان اولاد تھی؟ اس کا دل بیٹھ گیا۔ میں تمہیں اپنی ساری خدمتیں معاف کرتی ہوں جان، تمہاری ساری غلطیاں فراموش کر دوں گی، بس میری ایک بات مان لو۔ لبوں سے الفاظ سسکیوں کی صورت نکل رہے تھے، وہ ایک دم چونکی جیسے نیند سے جاگی ہو۔ وہ لمحوں میں ان کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ زرمینہ اس سے کیا مانگنے والی ہیں، یہ سوچ کر وہ ڈر گئی۔ جانان نے سہم کر رخ بدلا، صوفے سے اٹھنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اپنی ماں کی عاجزی سے جڑے ہاتھ دے کر اس کے پاؤں منجمد ہو گئے۔ زرمینہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھیں، وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی، اٹھ نہ سکی۔ جان شادی کے لیے ہاں کر دو، مجھے بس ایک خوشی دے دو، میں بدلے میں تمہاری ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتی ہوں۔ چہرہ بالکل جھکائے، ہاتھ جوڑے وہ زاروں کے تار رو رہی تھیں۔ ان کے جڑے ہاتھ دیکھ کر وہ مضطرب ہوئی، دماغ شل ہونے لگا۔ لرزتے پاؤں زمین پر رکھ کر وہ بمشکل اٹھی، لیکن قدم آگے بڑھ ہی نہیں سکے۔ تو میری تکلیفوں کی گواہ رہ چکی ہو جانان، جتنا تم نے سہا ہے اس سے کہیں زیادہ میں نے سہا ہے۔ جتنے زخم تمہارے وجود پر ہیں اس سے زیادہ زخم میری روح پر ہیں۔ اتنی اذیتیں کاٹنے والے کو بدلے میں خوشی کا حق تو ہے نہ جان، مرنے والے کی بھی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے، تم بھی اسے میری آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دو۔ کیا اس کی ایک ہاتھ سے ان کے زخم بھر جاتے؟ کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ اس نے بے چینی سے آنکھیں بند کر لیں، مگ میں رکھی چائے برف ہو گئی تھی۔ زرمینہ اسی طرح بیٹھی تھیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، ہال میں دونوں کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔
کچھ پل گزرے، لگا پوری زندگی گزر گئی ہے۔ اس نے دھیرے سے رخ موڑ کر اپنی بوڑھی ماں کے بھیگے چہرے اور کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کا دل پسج گیا۔ اللہ نے اسے باپ نہیں دیا تھا لیکن ماں تو دی تھی۔ اس کا بچپن درد میں گزرا تھا لیکن جوانی تو پرسکون تھی۔ سلمان کو اس سے چھین لیا تھا مگر بدلے میں اس سے کئی گنا بہتر شخص دے رہا تھا، اور انسان کے اوقات تو رائے کے دانے برابر بھی نہیں کہ اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو وہ پلٹ کر اللہ سے سوال کر سکے، اور اس نے اپنی پوری جوانی شکوہ شکایتوں میں گزاری تھی۔ آنسو ان کے چہرے پہ پھسلتے تھوڑی سے نیچے لڑک رہے تھے، ٹپ ٹپ، جنت کے موتی جیسے۔ فیصلے مشکل ہوتے ہیں مگر لینے تو پڑتے ہیں، کبھی اطمینان سے، کبھی دل پہ بھاری پتھر رکھ کر۔ امی، اس نے بھیگی آواز میں پکارا۔ آہستگی سے جوڑے ہاتھوں کو اپنی آغوش میں لیتے ہوئے وہ ندامت سے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے معاف کر دے، میں ظالم ہوں، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ زرمینہ نے بے یقینی سے جانان کو دیکھا، وہ ان کے گھٹنے پہ سر رکھ کر رو رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، میں بھی بنی اسرائیلیوں جیسی ہوں، وہ آنسوؤں اور ہچکیوں کے درمیان بولے۔ امی، میں آج تک آپ کا بہت دل دکھایا ہے۔ زرمینہ کی آنکھیں ہنوز بہہ رہی تھیں۔ لیکن اب نہ میں خود پہ ظلم کروں گی اور نہ آپ کو تکلیف دوں گی۔ ان ٹوٹے بکھرے لفظوں اور ندامت سے لرزتے لہجے کے درمیان دھندلاہٹ میں وہ اسے دیکھ رہی تھیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھیں، پھر روتے روتے اسے سن بھی رہی تھیں۔ پھر سارے الفاظ گڈمڈ ہو گئے، سارا منظر دھندلا گیا، اور ان گڈمڈ ہوتے الفاظوں میں زرمینہ کو بس ایک ہی بات بار بار سنائی دے رہی تھی، میں اب کی ہر بات مانوں گی۔ دل پہ پتھر رکھ لیا گیا تھا، دل کی عدالت نے فیصلے پر مہر ثبت کر دی تھی، جنان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اگلی صبح ہاؤسنگ سوسائٹی کے بنگلے پر خوشگواریت کا ساز بن کر اتری تھی۔ بینش سکندر نے ذوالکفل کی نرمی کو اس کی ہاں سمجھ کر شادی کی تیاریاں اپنے طور پہ شروع کر دی تھی۔ ذوالکفل پولیس یونیفارم میں روزمرہ کی طرح نکسا تیار نیچے اترا تو لاؤنج کے صوفوں پہ عروسی ملبوسات اور بینش سکندر کی شادی کے زیور رکھے تھے۔ آپ نے بیلا کو رخصت کرنے کا ارادہ کر لیا؟ اس نے مضحکہ خیز لہجے میں کہتے ہوئے شرارتی نظروں سے بیلا کو دیکھا تو جواباً کپڑوں کو ایک جگہ طے کر کے رکھتے ہوئے اس نے چڑھ کر منہ بنایا۔ اس زندگی میں تو آپ کو یہ خوشی ہرگز نہیں ملے گی۔ ہاں، البتہ آپ کی جانکاری کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ تمام تیاریاں آپ کی ہونے والی دلہن کے لیے ہو رہی ہیں۔ بیلا مزے سے کہتی زیور کے ڈبے اکٹھے کرنے لگی۔ بس اس کے بم پھوڑنے کی دیری تھی۔ ذوالکفل نے صدمے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ جو میں نے سنا، کیا وہ صحیح ہے بینش بیگم؟ انداز کافی ڈرامائی تھا۔ بینش نے اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ زیادہ اوور ایکٹنگ نہیں ہو گئی؟ ہنکارا بھر کر شانے اچکائے اور زیور کا دوسرا ڈبہ کھول کر سامنے کیا۔ سونے کی چمک نے بینش کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا اور کچھ بیلا بھی مبہوت نظر آ رہی تھی۔ واہ بی بی جی، یہ سیٹ تو آپ کی بہو پہ بہت سونا لگے گا۔ بیلا نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے دونوں ہاتھ گال پہ رکھے۔ اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ وہ منہ لٹکاتا پاس رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیوں؟ ابھی اس دن ہی تو تم نے شادی کے لیے حامی بھری تھی، اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ ذوالکفل کا منہ کھل گیا۔ یہ کون سی حامی تھی جو اس نے بھری اور اسے ہی علم نہیں ہوا؟ میرے خیال سے میں نے کہا تھا کہ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے ماں کی جانب دیکھا۔ ہاں، ایک ہی بات ہے۔ اپنی ماں کی بے نیازی دیکھ کر اس کا دل خودکشی پہ للچایا۔ پہلے اپنی اس سڑیل بتیجی کو منائیں، پھر یہ تیاریاں کیجیے گا۔ وہ آنکھوں بے سیاہ چشمے لگاتا بھرم سے اٹھا تھا، لیکن اگلی خبر نے اس کا سارا بھرم چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ تو کب کا مان گئی۔ اطمینان سے ملبوسات کو سمیٹتی ہوئی انہوں نے بڑی سہولت سے ذوالکفل کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹا تھا، چشمہ لڑک کر ناک پہ آ گیا تھا، منہ بکری کی طرح کھلا رہ گیا تھا۔ کیا؟ اس نے شاید غلط سنا تھا، شاید بینش سکندر نے کچھ غلط کہا تھا۔ جی ہاں ڈی ایس پی صاحب، جان نے ہاں کر دی ہے۔ کل رات ہی زرمینہ بھابھی کی کال آئی تھی، وہ چہک کر بولیں۔ بیلا فریج سے مٹھائی کا ڈبہ نکال لائی۔ یہ لے ذوالکفل بھائی، اپنا منہ میٹھا کرے۔ اس کے حیرت و صدمے سے کھلے منہ میں گلاب جامن ٹھوستے ہوئے بیلا نے مٹک کر کہا تھا، گویا اس کا مذاق اڑایا تھا۔ آپ میری فرما برداری کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ وہ ایک دم اتنے تیش میں بولا کہ بینش کے تیزی سے چلتے ہاتھ ساکن ہو گئے۔ بیلا نے بھی حیرت سے پلٹ کر ذوالکفل کو دیکھا۔ وہ پچھلے 12 سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی، اس نے آج سے پہلے ذوالکفل کو اتنا سخت لہجہ اختیار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ذوالکفل نے غصے سے مٹھائی تھوکی۔ بیلا کی آنکھیں پھٹ کر باہر آ گئیں۔ اسے اپنی آنکھوں اور سماعتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے اندر کا فشار پھٹ کر باہر آتا، وہ اپنے غصے کو قابو کرتا گھر سے باہر نکل گیا۔ بینش کئی لمحوں تک ادھ کھلے دروازے کو منجمد سی بیٹھی دیکھتی رہی۔ وہ ذوالکفل سے اس رد عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس کے انداز نے آج صحیح معنوں میں ان کا دل دکھایا تھا۔ اچھا جی، ان کا دل دکھایا، لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کیا آنٹی، اب سکون آیا آپ کو؟
جب وہ آرام سے تمیز سے منع کر رہا تھا تو مان جاتی، یہ نہیں میں جوتی ماروں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی۔ بہت اچھا کیا ذوالکفل نے، آج میرا خون بڑھا دیا ہے، مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا آنٹی پہ، تو اب اچھا کیا یار۔ یہ کیا بندہ منع کر رہا ہے، تمیز سے منع کر رہا ہے، بار بار منع کر رہا ہے۔ ایک تو آپ چلاکی سے اس سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ طے کر دیں، اور جب وہ منع کر رہا ہے تو آگے سے منع بھی نہ ہو، تو یہ تو غلط بات ہے۔ پھر کچھ تو رد عمل ہوگا، ایسے تھوڑی ہے کہ اب وہ بس بیٹھ جائے کہ میری اماں نے اب کر دیا، اب ان کی عزت کی خاطر تو اب مجھے کرنا ہی ہوئے گا۔ اچھا ہوا میں کتنی شیطان ہوں نا ایسی باتوں پہ میں خوش ہوتی ہوں۔ اچھا وہ جو دوسری آنٹی ہے وہ تو ان سے بھی بڑی ڈرامہ باز نکلی بیٹی کو منانے کے لیے پہلے سے ہی لمبی حدیث سنائی، خدمت اور یہ میں ساری غلطیاں معاف کر دوں گی، کوتاہیاں معاف کر دوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اپنے آنٹی اسے کہہ رہی ہیں کہ تم نا بنی اسرائیلیوں کی طرح درمیان سے آدھی چیزیں اٹھا رہی ہو، اسلام کی آدھی چیزیں نہیں اٹھا رہی۔ تو آنٹی خود کیا کہہ رہی ہیں؟ خدمت اور احترام فرض ہے، ہر بات ماننا فرض نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کے سارے، پھر تو بندے کا اپنے کوئی ہے ہی نہیں، جو ماں ابا کہتے چپ کر کے کرتے جاؤ، اپنی تو کوئی لائف ہی نہیں ہے نا۔ پھر اپنی جو بھی فیصلے ہوں گے پھر اپنے بچوں سے ان کی مرضی چھین لو۔ تو یہ نا یہ ساری باتیں ہیں، یہ ان کو نا توڑ موڑ کے والدین پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی شادی کے رشتے طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ نا سٹینڈ لو، اپنی مرضی سے شادی کرو۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھاگ کے شادی کر لو، لیکن جہاں آپ کا دل نہیں مان رہا منع کر دو۔ جتنی مرضی آپ سے وہ کر رہے ہیں، آپ کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، سٹینڈ آؤٹ نہیں کرو، اپنے لیے سٹینڈ لو، نہیں کرو۔ کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی اماں، لیکن اماں بھی ایسے نہ کریں نا، یہ غلط بات ہے۔ تو یہاں پہ دونوں سائڈ ایک سے بڑھ کر ایک نکلی ہیں، واہ جی واہ۔ یہ جو تینوں آنٹیاں ہیں نا، سارا، بنش اور زرمینہ، تینوں کھسکی ہوئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک مرڈر ہوگا کسی ایک نے کیا ہوگا۔ اور ہاں ابھی میرے ایک مائنڈ میں بات آئی ہے، وہ جو بندہ تھا سلیمان، اس کو دل کا دورہ پڑا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ دل کا دورہ، اور یہ جو داور ہے یہ اس کا دل نکال لیا گیا ہے، تو یہ کوئی دل والا بندہ ہے جو ان ساروں کو مار رہا ہے۔ ہاں یہ اب تو مجھے عرفات پہ زیادہ شک ہو رہا ہے، کیونکہ داور نے بھی وہ کیا تھا نا، اس کے ساتھ جنان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تو اس نے اس کا دل نکال لیا، اور اس کو سلمان نے اس کو پروپوز کیا تھا جنان کو، تو شاید اس نے اس کو بھی مار دیا ہوگا زیادہ سے سیب کے بیج کھلا کے ہے نا۔ تو عرفات اتنا معصوم سا بچہ ہے نہیں، اندر سے بڑا کوئی ہے۔ اور یار یہ جنان کتنی ہے، مطلب وہ اس نے ڈرامہ کیا تھا اس کی منگنی والے دن، وہ شیطانی انداز میں مسکرا رہی تھی کہ اس کا ایونٹ خراب کر کے۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ کوئی مجھے ابھی تک ایک بھی مجھے فرشتہ صفت انسان نہیں نظر آ رہا، سارے کے سارے ایول ہیں۔ شاید ذوالکفل ہے جو وہ تھوڑا فرشتہ صفت ہوگا، ہاں پاسبل ہے، کیونکہ ابھی تک اس نے کوئی ایسی فضول حرکت نہیں کی۔ ابھی جو اس نے کام کیا ہے اس سے تو بھئی میں ذوالکفل کی فین ہو گئی ہوں۔ اس نے جو کہا ہے نا کہ کیا کہا ہے، رکو مجھے دوبارہ پڑھنے دو آپ میری فرما برداری کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔